سورہ یاسین کی پہلی 11 آیات میں اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں یہ بات بتلائی کہ جو لوگ بلا وجہ آخرت کا، رسالت کا، توحید کا انکار کرتے ہیں، ان کے آگے اور پیچھے ایک دیوار ہے، گلوں میں توق پڑے ہوئے ہیں اور ان کی نظر صرف اس مقصد پر ہے جو ان کے ذہنوں نے ان کے لیے متعین کر دیا ہے۔ وہ اپنی سوچ کے دائرے سے باہر نہیں نکل پا رہے اور کنویں کے مینڈک کی طرح وہ ادھر ہی اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ سوچ نہیں آتی کہ جو پھول بنانے والا ہے وہ اس قدر اعلیٰ قدرتوں کا مالک ہے کہ پھول کا رنگ، اس کی خوشبو، اس کے اقسام، اس سے حاصل ہونے والا پھل، ان کو وہ تو نظر آتا ہے۔ یہ چاند پر پہنچنے کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ پھول کا بنانے والا کون ہے۔ یہ اس بات پر تدبر نہیں کرتے کہ زمین اور آسمان کا خالق و مالک کون ہے، اور اگر یہ اس بات پر توجہ دیں تو ان کو توحید حاصل ہو جائے۔ لیکن اگر یہ لوگ اس طرف نہیں آتے ہیں تو پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی حرکتیں نظر آ رہی ہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا۔ آپ کی بات وہی سنے گا، وہی آپ کا اتباع کرے گا جو اللہ سبحانہ و تعالی سے بن دیکھے ڈرتا ہے، جس نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے اور وہ بنا دیکھے اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہے، اپنے گناہوں کے اوپر غور کرتا ہے، ان سے بچتا ہے، نیکی کی طرف رغبت رکھتا ہے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھتا ہے، تو آپ ایسے بندے کو عزتوں کی خوشخبری دے دیجئے۔ یہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اب ان لوگوں کو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ان سے کہیں، ان کے سامنے یہ بات پڑھیں کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم وہی ہیں کہ ہم مردوں کو زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ لوگ بلا وجہ انکار کرتے رہیں، لاکھ کہتے رہیں کہ اللہ زندہ نہیں کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین مردوں کو اٹھا نہیں سکتا ہے، لاکھ بندے کہتے رہیں، اس بات سے اللہ رب العالمین کی اس صفت کا انکار نہیں ہو جانا۔ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ زمین اور آسمان میں، پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کو بے بس کر دے، جو اللہ کو عاجز کر دے، کوئی بھی ایسا نہیں۔ سارے کے سارے انسان، ساری مخلوقات اللہ کے در کی محتاج۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے وہ مردہ سے زندہ کر دے، وہ تو وہ رب ہے کہ جو ارشاد فرماتا ہے یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ اللہ کے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ فالق الحب والنوا، وہ اللہ ہے جو گٹلی کو پھاڑ کر کتنے کتنے مضبوط درخت کھڑے کر دیتا ہے اور کتنے بیجوں کو پھاڑ کر تمہاری لہلہاتی ہوئی فصلوں کو تیار کر دیتا ہے، وہ تو وہ اللہ ہے۔ اگر تم اس کو نہیں پہچانتے، اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، تو اس سے اللہ کی اس صفت کا یا اللہ کی قدرت کا انکار نہیں ہو جانا۔ اللہ کی قدرتیں ویسی ہی لازوال، بے مثال اور لاجواب ہی رہنی، اس کی حکمتیں باکمال ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیں کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ان کو یہ تو پتہ ہے کہ انسان مرتا ہے، مر جاتا ہے، جو اس کی دنیا کی حرکتیں ہوتی ہیں وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، اور ہر بندہ جب ان کی آنکھوں کے سامنے مرتا ہے، یہ لوگ روز جنازے لے کر جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ اب آگے کے جو معاملات ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے انکار کر رہے ہیں۔ جیسے لوگ اللہ کا انکار اسی لیے تو کرتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا نہیں، اور بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں درباروں پر، قبروں پر، بتوں کے آگے، اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کو وہاں پر خدا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ ہی یہ ہے۔ ایمان کہتے ہی اس کو ہیں جس کا تعلق براہ راست دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایمان میرا بھائی نظر نہیں آتا، اس لیے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے آپ کسی شخص کو بلا وجہ قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو قتل کر دیا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لیا تھا،
وہ لمبی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو جب قتل کرنے کے لیے اپنی تلوار اٹھائی تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، میں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا۔ تو سیدنا اسامہ کہنے لگے اللہ کے رسول اس نے تو ڈر کے مارے پڑھا تھا، اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے زبانی پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا شققت قلبہ، آپ نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا ہے یا زبان سے پڑھا ہے؟ آپ کیسے کل قیامت کے دن اس کے کلمے کا سامنا کریں گے؟ یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، کرنے دیجئے، جو کرتے ہیں کرنے دیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم زندہ کر سکتے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ ہاں اللہ زندہ کرتا ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا۔ دوسرا معنی اس کا میرا بھائی یہ ہے کہ وہ لوگ، ہم نے پچھلی صورت کے اندر یہ بات پڑھی تھی، ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے اور مردے لوگ آپس میں برابر نہیں۔ زندہ میں اور مردہ میں بڑا فرق ہے، جیسے اندھیرے میں اور روشنی میں فرق ہے، جیسے سائے میں اور دھوپ میں فرق ہے، جیسے کالے اور سفید میں فرق ہے، ایسے ہی زندہ میں اور مردہ میں فرق ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر ایک اشارہ یہ بھی دے رہے ہیں جو ہدایت والے ہیں ان میں اور جو گمراہی والے ہیں ان میں بڑا فرق ہے۔ انا نحن نحیی الموتى، ہم مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ آسمان سے اللہ رب العالمین ایمان، توحید، رسالت، عقیدہ آخرت اس دین کے اندر نتھی کر کے اس کو جمع کر کے نازل کرتے ہیں، انسانوں کے دلوں کے اوپر اس کو اتارا جاتا ہے۔ اب جو اس زمین کے اندر اپنے دل کی زمین پر اللہ رب العالمین کے دین کا بیج بو لیتا ہے، اسلام اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، اس کا مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اس حدیث میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، وہ بندہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو نہیں یاد کرتا وہ مردہ ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین احسان بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ہم ہیں جو مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے ہیں، ہم ہی ہیں جو انسان کو اس بات کی توفیق دے دیتے ہیں کہ اس کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، حدیث موجود ہے، دین پورے کا پورا موجود ہے۔ اب اگر وہ اس کو قبول کر لے تو فبیہا، نہیں قبول کرتا تو اس سے میرا بھائی قرآن نے ختم تو نہیں ہو جانا۔ دنیا ساری کی ساری قرآن کی مخالفت کر دے، قرآن نے ختم تو نہیں ہو جانا۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، ہمارے پاس میسیج آتا ہے، قرآن کی کوئی آیت آتی ہے، میموری فل ہو جاتی ہے، ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور لوگ اس کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں بھائی تم نے قرآن کو مٹایا ہے، تم قرآن کو مٹا رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو۔ اور حدیث میں سناتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب قرآن کو مٹا دیا جائے گا۔ حدیث میں موجود ہے یہ بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب قرآن کو مٹا دیا جائے گا، قرآن کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو لوگ پوری حدیث نہیں پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ میسیج یا تو ہمیں قرآن والی آیت بھیجا نہ کرو یا ہمیں حدیث بھیجا نہ کرو، کیونکہ ہم نے وہ ڈیلیٹ کرنی ہوتی ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے میرا بھائی، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کیا قرآن کو آسمان پہ اٹھا لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تمہارے درمیان موجود رہے گا، عمل ختم ہو جائے گا، لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ ہمارے پاس اس وقت جو قرآن موجود ہیں، کہا جاتا ہے کہ دنیا کے بہترین کاغذ لیے جاتے ہیں، بہترین انک لی جاتی ہے، پھر اس کو پرنٹ کیا جاتا ہے۔ اس کو مٹانا بہت مشکل بات ہے، یہ مٹ نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اگر اللہ میرا بھائی اس کو اٹھا لے تو پھر تو کافر کل قیامت کے دن اللہ سے آ کر کہیں گے اللہ تیری کتاب ہی کوئی نہیں ملی ہمیں۔ یہ قیامت تک کے لیے، ہاں اس پر عمل ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو شیطانی وسوسہ ہے اصل میں یہ ان لوگوں کا پھیلایا ہوا ہے جو چاہتے ہیں کہ دین کا کام نہ ہو، جو چاہتے ہیں کہ کسی تک اللہ کی بات نہ پہنچے۔ ہمارے پاس اگر گیجٹس موجود ہیں، یہ سوشل میڈیا موجود ہے، موبائل، لیپ ٹاپس وغیرہ جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے، ان پر اگر ہمارے پاس قرآنی آیات اور احادیث آتی ہیں تو میرا بھائی ان کو اگر بندہ ضرورت کے وقت ڈیلیٹ کر دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو کافروں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک معاہدہ ہو رہا تھا صلح حدیبیہ میں، ایک معاہدہ ہو رہا تھا، تو کافر کہنے لگا اے محمد اگر تجھے ہم اللہ کا رسول مانتے ہی ہوتے تو پھر لڑائی کس بات کی تھی؟ تو تم یہاں سے نا رسول اللہ ختم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے کہا علی اس کو رسول اللہ کو مٹا دو۔ تو سیدنا علی نے ادب کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو مٹاؤں۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں پر لکھا ہے؟ انہوں نے بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا۔ اگر میرا بھائی یہ کوئی گناہ کا کام ہوتا تو اللہ کے رسول کبھی بھی اسے نہ مٹاتے، اور پھر اللہ کے رسول صحابہ کو املا بھی کروایا کرتے تھے۔ جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو آپ ان کو املا کروا دیا کرتے تھے، اور بسا اوقات جب غلطی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح بھی کروا دیا کرتے تھے۔ تو میرا بھائی ان چیزوں کے اوپر بندے کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ آیت انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔ وعلیکم السلام۔ سورہ